I have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں جاؤں مدینے اور وہاں کوئی ایسا کام نکل آئے. میں جاؤں مدینے اور وہاں کوئی ایسا کام نکل آئے جو صرف مجھے ہی آتا ہو, جو صرف مجھے ہی کرنا ہو, جسے کرتے کرتے جینا ہو, جسے کرتے کرتے مرنا ہو. آمین. تیرے دیار میں بھی ہوں, شکر ہے میرے رب. کسی شمار میں بھی ہوں, شکر ہے میرے رب. یہاں پہ ہوش ہی کس کو ہے اپنے ہونے کا. اب اس دیار میں بھی ہوں, شکر ہے میرے رب. ایک انتظار میں جہاں سے گزر چکوں تو کھلے. ایک انتظار میں بھی ہوں, شکر ہے میرے رب. وہ جس قطار میں ٹھہرے ہوئے زمانے ہیں, اسی قطار میں بھی ہوں, شکر ہے میرے رب. کھچا ہوا ہے جو اہل وفا کے چاروں طرف, اسی حصار میں بھی ہوں, شکر ہے میرے رب. اے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام, اور کھول دے گرا میری زبان سے کہ وہ سمجھے میری بات. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز, اور میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان. رات کے اس پہر کے ہم سفروں کو اور ان تمام سماعتوں کو جو ہمارے ساتھ اس بزم سخن میں شریک رہتے ہیں, جسے ہم اور آپ اونچا شوق کے نام سے یاد رکھتے ہیں. تمام سننے والوں کو, چاہے آپ اس شہر میں ہیں, چاہے اس ملک میں ہیں, یا دیار غیر میں بیٹھے اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے, آپ کو اونچا شوق میں خوش آمدید کہتے ہیں.
2:09 ہوئے جاتے ہیں اور آپ مجھے بھی معلوم کہ صبح کے 4 بجے تک یہ ساتھ رہتا ہے ہمارا اور آپ کا. ہفتے کی رات اور تاریخ خوش چلی 6 مہینے کی 15 تاریخ 15 جون سن 2025. ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ آپ جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں، خوشیاں سمیٹتے بھی رہے، اور اس سے بھی بڑا ایک کام ہوتا ہے کہ خوشیاں بکھیرتے بھی رہے. لیکن جانیے خوشیاں سمیٹنے میں شاید اتنا اطمینان نہ ہو جتنا خوشیاں اور آسانیاں بکھیرنے میں ہوتا ہے، بانٹنے میں ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو مدد کرنے کے لیے، کسی کو مشکل میں سے نکالنے کے لیے آپ کو کوئی دولت کی ضرورت ہے، کوئی دولت کا حصے دار بنانا ہے، کاروبار مکان کا حصے دار بنانا ہے. جو ہو سکے وہ کریں. وقت اور احساس بڑی چیز ہے. احساس پہ ہم بہت بات کرتے ہیں کہ احساس اجاگر ہو، احساس جاگتا ہو تو آپ دنیا سے لڑ سکتے ہیں. احساس بہت بڑی طاقت ہے. تو اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے تو دوسرے کو احساس کی دولت دے دیجیے، اس کو اعتماد کی دولت دے دیجیے. شاید آپ کے 2 لفظ یا چند منٹ یا چند لمحے، تھوڑا سا وقت اس کی زندگی بدل دے. سچ جانیے ایسا ہوتا ہے. میں آپ سے جو کہتا ہوں نا کہ احساس کے ارد گرد زندگی گھومتی ہے. آپ ایک لمحے کے لیے اگر سوچ لیں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے تو آپ دنیا کے کمزور ترین انسان بن جائیں گے. اور اسی لمحے میں یا اگلے لمحے میں آپ یہ یقین کر لیں کہ جتنے لوگ ہیں وہ ایک آواز پہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ دنیا کے مضبوط ترین شخص بن جاتے ہیں، مضبوط ترین انسان بن جاتے ہیں. اور کوئی ہو نہ ہو، حقیقت میں احساس ہو جائے تو آپ دنیا سے لڑ لیتے ہیں. اچھے رہیے، خوش رہیے. اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے. اور ہفتے کی رات باری کے اعتبار سے اکثر آپ کو یہ سنایا کرتا ہوں کہ رات کا پچھلا پہر جاری ہے، اب میرے جاگنے کی باری ہے. سو باری کے اعتبار سے ہفتے کی رات آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. پروڈکشن ٹیم کو آپ جانتے ہیں کہ ہیڈ کرتی ہیں محترمہ صدف رانی صاحبہ، اور آج کے پروگرام میں مجھے معاونت حاصل رہتی ہے محمد وقاص صاحب کی. 2 دن میں پروگرام کیا کرتا ہوں عموماً، اور دونوں دن محمد وقاص صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا بزم سخن کا یہ جو میرے پروگرام کا دورانیہ ہے، یہ آج کل آپ کو 2 گھنٹے کا نہیں ملتا. ویسے ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا ساتھ 2 گھنٹے کا ہوا کرتا ہے، اور ایسا ہے بھی. 60 اور 60 120 منٹ میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے. لیکن آج کل جو ہے وہ 3:20 پہ پروگرام آف ہو جاتا ہے، اور پھر آپ بیک ٹو بیک میوزک سنتے ہیں، مسٹک سانگ سنتے ہیں، یا پھر آپ اپنی جو پسند کی کیو لسٹ ہے، جو آپ ہمیشہ سے گلا میرے پروگرام کا رہا کہ آپ پسند کے گانے نہیں چلاتے، غزلیں نہیں چلاتے، تو آپ کی میں ریکویسٹ لکھ لیتا ہوں. اور وہ جو 30-35 منٹ جلدی پروگرام آف ہوتا ہے آج کل، اس کے بعد جو ہے وہ بیک ٹو بیک آپ کا میوزک جو آپ کی ریکویسٹ ہوتی ہے وہ پلے ہوتی ہے. اور جلدی آف کرنے کا آپ جانتے ہیں کہ نماز فجر کا وقت شامل ہو جاتا ہے، انٹر ہو جاتا ہے 3:13 پہ.
تو آج تھوڑا سا آپ پروگرام میں تھوڑا سا چینج دیکھیں گے، وہ یہ کہ میوزک کے حوالے سے آپ کو شاید تھوڑی سی شکایت ہو کہ میوزک کم پلے ہوگا، اور کالز آپ جب بھی کرتے ہیں میں آپ کو آنے لے لیتا ہوں. کچھ کتابیں آج 2-3 ہیں میرے پاس، جیسے جیسے وہ شامل کروں گا کلام ویسے ویسے آپ کو ان کے شعراء اکرام کا نام تو آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو ہمیشہ بڑی تاکید سے بتا دیا کرتا ہوں. اسد عباس خان نے لکھا کہ مسلسل غیب سے آواز آتی ہے، مسلسل غیب سے آواز آتی ہے، نیام آدم نئی مٹی بناتی ہے. اچانک اٹھ کے چل پڑتا ہوں میں، لیکن اچانک اٹھ کے چل پڑتا ہوں میں، لیکن تھکن میرے لیے راستہ بناتی ہے. یہاں پر روشنی میں کون بنتا ہے، یہاں پر روشنی کس کو مٹاتی ہے. اور شعر ہے کہ دل کو چھو جا، بدن کو پھینک آتا ہوں اسد جا کر، بدن کو پھینک آتا ہوں ہوا پھر دشت سے مجھ کو اگاتی ہے. اور اشرف جاوید صاحب نے لکھا تھا کہ اب سامنے غزل آ گئی کتاب میں تو وہ اسی ترتیب سے آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ اس کے 2-4 یہ اشعار میرے ذہن میں ہیں، وہ میں آپ کو اکثر سنا کے جاتا ہوں. لیکن کلام کا لطف تبھی آتا ہے جب آپ اس کو ترتیب سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اشرف جاوید نے لکھا کہ گلے خورشید کھلاؤں گا چلا جاؤں گا، گلے خورشید کھلاؤں گا چلا جاؤں گا، صبح سے ہاتھ ملاؤں گا چلا جاؤں گا. اب تو چلنا ہے کسی اور ہی رفتار کے ساتھ، جسم بستر پہ گراؤں گا چلا جاؤں گا. آبلا پائی ہے رسوائی ہے رات آئی ہے، آبلا پائی ہے رسوائی ہے رات آئی ہے. دامن ایک ایک سے چھڑاؤں گا چلا جاؤں گا. ہجر صدیوں کے تحیر کی گرہ کھولے گا، ایک زمانے کو رلاؤں گا چلا جاؤں گا. بس تجھے دیکھوں گا آتے ہوئے اپنی جانب، بس تجھے دیکھوں گا آتے ہوئے اپنی جانب. پھول قدموں میں بچھاؤں گا چلا جاؤں گا. آسماں پھیل گیا دشت جنوں کی صورت، اب وہاں خاک اڑاؤں گا چلا جاؤں گا. ذرا شعر پہ غور کیے گا. آسماں پھیل گیا دشت جنوں کی صورت، اب وہاں خاک اڑاؤں گا چلا جاؤں گا. عشق بھی حسن بھی ضم ہوتا دکھاؤں گا تجھے، عشق بھی حسن بھی ضم ہوتا دکھاؤں گا تجھے. جب دیا رقص میں لاؤں گا چلا جاؤں گا. زندگی بھر کوئی حیرانی بسے گی اس میں، گھر تیرے دل میں بناؤں گا چلا جاؤں گا. جس طرف بھول کے بھی دیکھا نہیں آج تلک، قدم اس سمت بڑھاؤں گا چلا جاؤں گا. اور اس کتاب میں بہت سارے مختلف شعراء اکرام کا کلام ہے، جیسے فیصل اجمی صاحب نے ایک ماہنامہ پبلش کرنا شروع کیا تھا آثار کے نام سے، اور وہ سلسلہ زیادہ چلا نہیں، لیکن اس میں بھی ایسے ہی تھا کہ مختلف شعراء اکرام کا کلام تھا، اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ مختلف انٹرویوز، سفر نامے کے کچھ حصے، اور ایسی بہت ساری باتیں، ایسی بہت ساری چیزیں جو عام روٹین میں ہمیں اویلیبل میسر نہیں ہوتی. مثلا آپ غزل کی کتاب لینے جاتے ہیں تو اس میں شاعری کی کتاب لینے جاتے ہیں تو اس میں غزلیں اور نظمیں ہی ہوتی ہیں نا، اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن وہ جو ماہنامہ تھا آثار، شاید سننے والوں میں سے کسی کے پاس آثار کے کچھ ویلیومز یا کچھ جو، کیونکہ وہ ماہنامہ تھا، مہینے میں ہر مہینے ایک پرنٹ ہوتا تھا، اور آپ یقین جانیے کہ
آپ اس کو 1 سال بھی رکھیں تو آپ کے پاس اگر آپ کو 2.5 گھنٹے 1-1.5 گھنٹہ آپ روز بھی پڑھیں تو تب بھی آپ کے لیے کافی تھا. لیکن وہ بڑی دلچسپی سے اور بڑی محنت سے پرنٹ ہوئے تھے کچھ ماہانہ میں. اس کے بعد یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا. بہرحال جناب کچھ غزلیں اس میں سے شامل کرتے ہیں. دائم انتظار میں رکھی ہوئی نظم نصیر احمد ناصر کی، یہ بھی بہت دفعہ شامل ہو چکی ہے. ویسے کیسر مسعود صاحب کی ایک غزل ہے، وہ شاید بہت کم بار شامل ہوئی ہے. کیسر مسعود نے لکھا کہ غزل کہنے کا ہم کوئی بہانہ ڈھونڈ لاتے ہیں، غزل کہنے کا ہم کوئی بہانہ ڈھونڈ لاتے ہیں، چلو پہلی محبت کا زمانہ ڈھونڈ لاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا نا، انسان کو جب بھی تنہائی کی گھڑیاں میسر ہوتی ہیں، ایک آدھ پہر کبھی وہ ماضی کی کھڑکیوں میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے یا پرانی بات یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ایک میرا خیال قتیل چھپائی تھے یا ان کا بڑا اچھا کلام نصرت فتح علی خان کی آواز میں ہے، شاید وہ احمد فراز کا کلام ہے. میں ابھی تک اس میں 100% میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن وہ تھا ایسے ہی کہ ایک خوشی کو یاد کرنے کے واسطے لاکھ غم یاد آ جاتے ہیں. تو ایسے ہی تھا اس کا جو لب لباب تھا، وہ یہی تھا کہ اگر آپ، ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ آپ رات کے آخری پہروں میں یا تنہائی کی گھڑیوں میں کوئی بات یاد کرتے ہیں، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو کہیں پیچھے لے کے چلے جاتے ہیں. تو ایک لمحہ یاد کرنے کے لیے جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اتنی مصروف زندگی میں، آپ وہ لمحہ یاد کرنے کے لیے، تاکہ آپ ذرا تھوڑا سا بھاگتی ہوئی دنیا میں اور جو پلک جھپکنے میں وقت گزر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کبھی ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ریچارج کرنے کے لیے یا فریش کرنے کے لیے، تازہ دم ہونے کے لیے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تازہ دم ہونے کے لیے ہم بالکل ایسے ہی، یہ جو یادیں ہیں، یہ جو حوالے ہیں ہماری زندگی میں، یہ جو لوگ واک کرتے ہیں یا ٹریک کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں، کبھی آپ نے پہاڑ چڑھتے وقت جب آپ بہت تھک جاتے ہیں تو آپ سانس بحال کرنے کے لیے تھوڑی دیر کو رکتے ہیں. وہ جو تھوڑی دیر کا رکنا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کا سانس بحال ہو جائے، کیونکہ آپ کو وہ سانس بڑی تیزی سے آ رہا ہوتا ہے. تو سانس بحال کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نارمل کرنے کے لیے انسان رکتا ہے اور اونچے اونچے سانس لیتا ہے تاکہ وہ پھر سے تازہ دم ہو جائے. ایسے ہی رات کے ان آخری پہروں میں اور زندگی کی یہ جو اتنی دوڑ ہے، جس کے بارے میں منتصر حسین تارڑ صاحب نے لکھا تھا کہ ہم میراتھن دوڑ میں شامل ہیں. تو اس دوڑ میں جب آپ کبھی تازہ دم ہونے کے واسطے پرانی یادوں کو سہارا لیتے ہیں تو تازہ دم ہونے کے بجائے اداس ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک اچھی چیز، ایک لمحہ، ایک ملاقات، ایک فقرہ کسی کا کہا ہوا آپ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ جو ہزارہا غم ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی یاد آ جاتے ہیں. تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ وقت جلدی گزر جائے، لیکن وہ وقت اس سے زیادہ الجھن پیدا کر دیتا ہے. غزل کہنے کا ہم کوئی بہانہ ڈھونڈ لاتے ہیں، چلو پہلی محبت کا زمانہ ڈھونڈ لاتے ہیں. ہزاروں صورتوں کی بھیڑ میں ہم لوگ چپکے سے، ہزاروں صورتوں کی بھیڑ میں ہم لوگ چپکے سے کوئی خوشخط سا چہرہ شاعرانہ ڈھونڈ لاتے ہیں. اور شعر سنے گا کہ ہم اکثر کھو بھی جاتے ہیں یوں ہی بے سمت رستوں میں، ہم اکثر کھو بھی جاتے ہیں یوں ہی بے سمت رستوں میں، مگر ہر موڑ پر اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لاتے ہیں، اگرچہ خود بھی ہیں خانہ بدوشوں کے قبیلے سے.
مگر تیرے لیے ایک آشیانہ ڈھونڈ لاتے ہیں جہاں میں ہر طرف پھیلی ہزاروں داستانیں ہیں. ہم ان میں سے ایک محبت کا فسانہ ڈھونڈ لاتے ہیں. ہم اپنے دشمنوں میں صلح جو مشہور ہیں کیسر. ہم اپنے دشمنوں میں صلح جو مشہور ہیں کیسر. کسی بھی طور ان میں دوستانہ ڈھونڈ لاتے ہیں. اور یہ کبھی کبھار انسان کی مجبوری بھی بن جاتی ہے. یہ جو بہانے تلاشنا ہے اور خوش رہنے کے بہانے ڈھونڈنا ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی نے لکھا تھا نا کہ اس کا ترجمہ تھا کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے خوش فہمیوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسے ہی ہے، ہم وقت گزارنے کے، اچھا وقت گزارنے کے بہانے تو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور کیا ہے. باقی رشتوں کی حقیقتیں اور انسان کی بے حسی، یہ تو ساری زمانے کی نظر ہو گئی. یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی بہانے تو ڈھونڈنے چاہیے بھی. کرامت بخاری لکھتے ہیں کہ نگاہوں کے ان کے اشارے غلط ہیں. نگاہوں کے ان کے اشارے غلط ہیں، میری زندگی کے سہارے غلط ہیں. اب کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اپنی اپنی قسمت اور اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. اور صحیح اور غلط، اور سچ اور جھوٹ، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے یا اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے؟ جو میرے لیے چیز صحیح ہے، جو میرا سچ ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی جب آپ فیصلہ کریں تو آپ بھی یہی کہیں کہ ہاں تم سچے ہو اور تم صحیح ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. کس کا کون سا سچ ہے اور کس کی کون سی غلطی ہے، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے. اہم بات تو یہ ہے. اور جھوٹ اور صحیح، اور جھوٹ اور سچ، اور غلط اور صحیح، ہاں یہاں پہ ہر کسی کا اپنا سچ ہے. آپ بھی سچے ہیں اور میرا بھی دعویٰ یہ ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں. نگاہوں کی ان کے اشارے غلط ہیں، میری زندگی کے سہارے غلط ہیں. نہ ڈوبی ہی کشتی نہ اس پار پہنچی. یہ طوفان غلط، وہ کنارے غلط ہیں. چلو پھر صحیح یہ وفاؤں کی بازی، چلو پھر صحیح یہ وفاؤں کی بازی. میں جیتا غلط آپ ہارے غلط ہیں. محبت کی راہوں میں جتنے قدم ہیں تمہارے صحیح ہیں ہمارے غلط ہیں. سکوں آ بھی جائے تم ایک بار کہہ دو، یہ ارمان سارے کے سارے غلط ہیں. اور یہاں 2:29 ہوئے جاتے ہیں. بس میں سکون اونچا شوق، اور میں ہوں آپ کے میزبان سجاد خان. کال کر سکتے ہیں آپ 111000101 نمبر ہے ہمارے، اور دوسرا نمبر ہے 92025400. 051 کا کوڈ ہے، 056 کا کوڈ ہے. 92025400 ایک نمبر ہے، اور دوسرا نمبر آپ جانتے ہیں 111000101 کوڈ 056 کا. اور لیاقت جعفری کی چند اشعار شامل کرتے ہیں کہ کوئی سمجھاؤ دریا کی روانی کاٹتی ہے، کوئی سمجھاؤ دریا کی روانی کاٹتی ہے، کہ میرے سانس کو تشنہ دہانی کاٹتی ہے. میں باہر تو بہت اچھا ہوں پر اندر ہی اندر، میں باہر تو بہت اچھا ہوں پر اندر ہی اندر مجھے کوئی بلائے ناگہانی کاٹتی ہے. اب باہر اور اندر کا اندازہ تو یہ بھی وہ صحیح اور غلط والی بات ہے، اور سچ اور جھوٹ والی بات ہے.
اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم، کون بات کریں؟ بہادر علی بات کر رہا ہوں پاکستان آرمی سے۔ جناب بہادر علی صاحب، مزاج کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر، اللہ کے کرم ہے۔ آپ سنا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا بڑا شکر، اور اللہ آپ کو اچھا رکھے بہادر علی۔ بہت پیارا پروگرام کر رہے ہیں، دل خوش ہو گیا، یقین کرو۔ بہت مہربانی ہے آپ کی۔ آج تو گانے مانے نہیں چلائے ہیں؟ نہیں، گانے ہمیں چاہیے کہ نہیں؟ جب آپ موتی جو ہے نا چن چن کے بیان کر رہے ہیں تو پھر گانوں کی کیا ضرورت ہے؟ چلیں، آپ کا بہت شکریہ۔ کیا لے کے آئے؟ بس ہم یہی آپ کو شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ بس چلو ہم نے کہیں شامل ہو جاتے ہیں۔ بہت پیارا پروگرام ہے آپ کا، اور ہم کتنے روزانہ ہونا چاہیے آپ کا پروگرام۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ آپ کو اچھا رکھے بہادر علی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، آپ اور آپ کے دوستوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کوئی سمجھاؤ دریا کی روانی کاٹتی ہے کہ میرے سانس کو تشنا دہانی کاٹتی ہے۔ میں باہر تو بہت اچھا ہوں، پر اندھیری اندر مجھے کوئی بلائے ناگہانی کاٹتی ہے۔ میں دریا ہوں مگر کتنا ستایا جا رہا ہوں، میں دریا ہوں مگر کتنا ستایا جا رہا ہوں کہ بستی روز آ کے میرا پانی کاٹتی ہے۔ زمین پر ہوں مگر کٹ کٹ کے گرتا جا رہا ہوں۔ بہت کمال کا مصرع ہے۔ زمین پر ہوں مگر کٹ کٹ کے گرتا جا رہا ہوں، مسلسل ایک نگاہ آسمانی کاٹتی ہے۔ میں کچھ دن سے اچانک پھر اکیلا پڑ گیا ہوں، میں کچھ دن سے اچانک پھر اکیلا پڑ گیا ہوں۔ نئے موسم میں ایک وحشت پرانی کاٹتی ہے کہ راجہ مر چکا ہے اور شہزادے جواں ہیں، کہ راجہ مر چکا ہے اور شہزادے جواں ہیں۔ یہ رانی کس طرح اپنی جوانی کاٹتی ہے۔ نظر والو تمہاری آنکھ سے شکوہ ہے مجھ کو، زباں والو تمہاری بے زبانی کاٹتی ہے۔ اور بات پھر آ گئی ایک غزل کی، جس کے 2-3 اشعار میں آپ کو ہمیشہ سنا دیا کرتا ہوں کہ کوئی وہ بہانے کی بات ہے نا، کوئی بھی اصل میں میرے جیسے کامل اور کم فہم آدمی کو اگر 2-4 باتیں یاد بھی ہوں تو وہ بار بار ہر بات میں اس بات کا ذکر کسی نہ کسی بہانے سے، بات تو پھر بہانے کی آ گئی۔ تو ساری غزل آج کتاب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ساری غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کیے دیتا ہوں۔ چند اشعار ہیں، وہ رشتے ناطے تعلق واسطوں کی جب بھی بات ہوتی ہے، کہیں سے کوئی بات جڑتی ہے تو میں 2-4 اشعار سنا جاتا ہوں آپ کو، لیکن ساری غزل جو ہے وہ کچھ 6 اشعار کی غزل ہے، یہ ناصر علی سید صاحب کی۔ ہم ہمیشہ رشتوں کا بڑا ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کی بے اعتنائی، اور یہ جو بے حسی جو فیصل اجمی صاحب نے کہا تھا کہ فیصل اجمی نے اپنے غزل میں کہا تھا نا، ایک شعر سنایا کرتا ہوں میں آپ کو کہ بدن کو چھوڑ کے بازو چلے نہ جائیں کہیں، بدن کو چھوڑ کے بازو چلے نہ جائیں کہیں، میں بے حصوں کے قبیلے میں کام کرتا ہوں۔ تو یہ جب بے حسی کی، معاشرے کی بے حسی کی بات آتی ہے تو پھر انسان کچھ وقت کے لیے مسکرانا بھول جاتا ہے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ یہ جو انسان کا انسان پہ مان ہے نا، اس کو سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ بہت بار تو نہیں، 1-2 بار میرے ذہن میں یہ خیال آیا، جیسے اشفاق صاحب نے لکھا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کو کچھ رشتے وراثت میں ملتے ہیں، اور پھر جب جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے وہ کچھ رشتے، کچھ تعلق اور بناتا ہے اپنا اختیار استعمال کر کے۔ خیر اپنا اختیار ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اختیار استعمال کیا ہے اور ہم نے صحیح راستہ چنا ہے،
اب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لکھنے والے نے ایسے ہی لکھا تھا، ہم یہ راستہ نہ بھی چنتے اور یہ اگر ہم اختیار نہ بھی استعمال کرتے تو فیصلہ یہی ہونا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک اور لمبی بات ہے۔ تو رشتوں کی بات ہو رہی تھی، اشفاق صاحب نے لکھا کہ کچھ رشتے ہمیں وراثتی ملتے ہیں، یعنی والدین کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، خونی رشتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوست احباب ہیں بعد میں جو اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، آپ ہم سفر کا ہے، دوستوں کا ہے۔ ایسے زندگی چلتے چلتے آگے بڑھتے بڑھتے اپنے کہانی کی طرح اختتام کو پہنچتی ہے۔ کہانی کا تو پتہ ہوتا ہے نا، جیسے کردار ہیں، جیسے لکھاری، جیسے آپ نے کوئی ناول پڑھا، کوئی کتاب پڑھی، آپ کو پتہ ہے کہ اب کردار جو ہے وہ لکھاری، رائٹر جو ہے وہ کرداروں کو ختم کر رہا ہے۔ آپ پہلے 2-3 صفحات پڑھتے ہیں، پہلے 2-4 پیج پڑھتے ہیں تو آپ کو انٹرسٹ، دلچسپی آتی ہے کہ نیا کردار لے آتا ہے، ہر موڑ پہ ایک نیا کردار لے آتا ہے لکھاری۔ آپ ابھی ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی سی کہانی ڈریگ ہوتی ہے، پھر وہ نیا کردار آ جاتا ہے اور پھر کہانی کوئی کسی نئے موڑ پہ، کسی نئے رخ پہ چلی جاتی ہے، پھر انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کہانی کا کلائمیکس، کہانی کی پیک ابھی جوبن، ابھی درمیان، آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ اور جب ایک آدھ کردار مائنس ہوتا ہے، منفی ہوتا ہے، غائب ہوتا ہے، کوئی مار دیا جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثے میں چلا جاتا ہے، کوئی گم ہو جاتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب کہانی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ لکھاری جو ہے وہ آپ کو اس کو جج کر سکتے ہیں، آپ اس کو پرکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی کہانی کے کردار کم ہوتے پہلے زیادہ ہو رہے تھے، پھر جو کم ہوتے 2-4 رہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ اختتام کو پہنچ رہی ہے بات، اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن زندگی کہانی نہیں ہے، کہانی لکھاری لکھتا ہے، رائٹر لکھتا ہے، ایک عام انسان لکھتا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اس کا کلائمیکس، اس کی شروعات، اس کا انجام، اس کا نہیں پتہ آپ کو، بس چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے۔ روز صبح ہونی ہے، آنکھ کھولنی ہے، سانس لینا ہے، رات سونا ہے، اور سونے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پریکٹس ہے کہ ایک دن سونا ہے اور اس کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی بنائی ہے، اس کا آپ انجام اور اس کا اختتام، انجام شاید صحیح لفظ نہیں، اس کا جو اختتام ہے وہ اس لکھاری کی طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ تو لکھاریوں کا لکھاری ہے۔ اس کا پتہ نہیں ہے کہ کبھی زندگی شروع ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے ہیں وہ ابھی چند دنوں کے ہوتے ہیں، بہت سارے جوان چلے جاتے ہیں، بہت سارے وہ لوگ چلے جاتے ہیں جن کے بارے میں اندازہ ہی نہیں لگا سکتے تھے آپ۔ میں آپ کو وہ شعر سنایا کرتا ہوں نا اس کا کہ وہ چلا تو گیا ہے فیصل کہ اس کو جانا تھا، مگر گیا میرے وہم و گمان سے پہلے۔ تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس نے چلے جانا ہے۔ تو بات رشتوں اور نعتوں سے چلی تھی اور ناصر علی سید کے اشعار سے چلی تھی، اور بات بہت دور چلی گئی۔ جب وقت گزرتا ہے تو رشتوں کی جب کلئی یا ان کی حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر انسان اور زیادہ الجھ جاتا ہے۔ ناصر علی سید نے لکھا کہ سلونی شام کی جھوٹی کہانی بیچاتے ہیں، سلونی شام کی جھوٹی کہانی بیچاتے ہیں، تمہارے وصل کی نیلی نشانی بیچاتے ہیں، اسی پونجی سے شاید آخری دن چین سے گزرے، اسی پونجی سے شاید آخری دن چین سے گزرے، جوانی کی یہ ساری رائے گانی بیچ آتے ہیں، میرے احباب مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو اس نے ناصر علی سید صاحب نے یہ جو لفظ کا استعمال ہے بے تحاشا، یہ اس کے وزن کو کتنا بڑھا دیتا ہے، اور اسی گمان میں، اسی یقین میں انسان نہ جانے کتنے دن اور کتنے مہینے اور کتنے سال لگا دیتا ہے۔ بات غلط فہمی کی تھی، کسی نے لکھا تھا کہ
بعد میں آپ کو سنا تھا غلط فہمی کی کہ انسان کو غلط فہمیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو جب ہم ایک بات کو جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ہم خوش فہمی میں رہنا پسند کرتے ہیں. شاید جس ملک میں، جس خطے میں، جس شہر میں، جس خاندان میں، جس ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں، شاید ہماری مجبوری ہو، ہم سچ نہ سننا چاہتے ہوں، نہ بتانا چاہتے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے ہونے کو. لیکن اب بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن اونچی آواز سے کہتے نہیں ہیں. بہت بار تو نہیں، ایک آدھ بار ایسے ہی ہوا کہ نظر آتا ہے لیکن آپ بول نہیں سکتے. رشتوں کی حقیقت آپ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. میرے احباب مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں، چلو بغداد جا کر یہ کہانی بیچ آتے ہیں. میرے احباب مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں، چلو بغداد جا کر یہ کہانی بیچ آتے ہیں. ابھی بازار ہے، مل جائیں گے کچھ دام بھی اچھے. ابھی بازار ہے، مل جائیں گے کچھ دام بھی اچھے. سو نالے دل کے اور پلکوں کا پانی بیچ آتے ہیں. زبانوں کی نئی تشکیل کی حد سے ذرا پہلے پرانے لفظ اور ان کے معنی بیچ آتے ہیں. وہ شہروں میں بھٹکتے رہتے ہیں پھر در بدر ناصر. وہ شہروں میں بھٹکتے رہتے ہیں پھر در بدر ناصر، جو بستی میں بزرگوں کی نشانی بیچ آتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جناب کال ڈراپ ہوگی اور ہم بات کر رہے تھے ابھی بازار ہے، مل جائیں گے کچھ دام بھی اچھے. تو شاید اسی میں سچائی ہے، اور بات بھی سچی ہے کہ اپنی اگر قیمت لگوانی ہو، اپنے آپ کو بیچنا پڑ جائے تو دام تو اچھے لگنے چاہیے نا. جب بازار ہو تو پھر اپنے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کرنا چاہیے. یہ کیا حمزہ صاحب نے لکھا تھا کہ شام سمے کا دھندا ہے، بک جاؤں گا سستا میں. تو جب بکنا ہی ٹھہرا تو وقت تو صحیح ہونا چاہیے نا. یہ بھی کیا ہے کہ بکنا بھی پڑے اور ہو بھی شام. تو وہ ایک شعر تھا نا کہ اگر ہونے نہ ہونے کا نتیجہ ایک سا نکلا تو ہم جینے اور مرنے کی میعاد رکھیں گے. تو بات یہ ہے کہ اگر بکنا ہی ہے تو اتنا سچ تو اختیار ہونا چاہیے کہ بازار اچھا ہو، کم از کم قیمت تو اچھی لگ جائے. ہجر میں بھی وصال ہے مجھ میں. ابھی یہ کلام سنیں گے آپ نصیر احمد ناصر کا، تو اس میں کلام میں ایسا کوئی بھی سطر، کوئی بھی فقرہ، کوئی بھی شعر ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے کسی بھی جذبے کو، نشیب و فراز کو انہوں نے لفظوں میں نہ ڈھالا ہو. وہ لکھتے ہیں کہ ہجر میں بھی وصال ہے مجھ میں، روح پرور کمال ہے مجھ میں، سارے زیور ظروف چاندی کے ٹھیکرے ہیں سفال ہے مجھ میں. سفل سے ہے اور زیر سے ہے. سفال مطلب یہ جو ڈرائی فروٹس کے چھلکے ہوتے ہیں نا، بادام وغیرہ کا خول جو ہوتا ہے، یہ ہے سفال. ٹھیکرے ہیں سفال ہے مجھ میں، چند ذرات چکنی مٹی کے آئینے کی مثال ہے مجھ میں. اور ہے کہ اس لیے اس قدر چمکتا ہوں،
اس لیے اس قدر چمکتا ہوں، کچھ ستارہ جمال ہے مجھ میں. کتنے بچے اچھلتے پھرتے ہیں، کتنے بوڑھے نڈھال ہیں مجھ میں. جانے کیا کیا اٹھائے پھرتا ہوں، کیسے کیسے خیال ہے مجھ میں. اور ذرا دیکھیے گا خیال کہ ایک دن مجھ کو سوچ کر دیکھو، ایک دن مجھ کو سوچ کر دیکھو، کیسے کیسے خیال ہے مجھ میں. خود سے لڑنا سرشت ہے میری، الف جنگ وجدال ہے مجھ میں. مجھ میں مشرق ہے اور مغرب بھی، سب جنوب و شمال ہے مجھ میں. مجھ میں تاریخ کی اداسی ہے، فلسفے پائمال ہے مجھ میں. ان گنت جانور درندے ہیں، ان گنت جانور درندے ہیں، آدمی خال خال ہے مجھ میں، جن کا کوئی کہیں جواب نہیں، جن کا کوئی کہیں جواب نہیں. ایسے کتنے سوال ہیں مجھ میں. کھینچتی ہے کشش زمینوں کی، کائناتی اچھال ہے مجھ میں. کیمیاوی عمل میں ہوں اب تک، ارتقائی ابال ہے مجھ میں. جو ابھی خام ہیں نیم پختہ ہیں، وہ زمانے بھی پال ہے مجھ میں. میرے اندر سماج ہے پورا، سارے رشتے بحال ہے مجھ میں. میں ازل کا ذہین پٹواری، میں ازل کا ذہین پٹواری. فرد اور انتقال ہے مجھ میں. میں زمین کا حقیر درباری، آسمانوں کے تھال ہے مجھ میں. میں زمانے کا پیشرو ساتھی، وقت رفتہ کے سال ہے مجھ میں. مجھ میں تہذیب بھی، ثقافت بھی، سب عروج و زوال ہے مجھ میں. کسی نے لکھا تھا کہ بعد میں آپ کو سنا تھا غلط فہمی کی، کہ انسان کو غلط فہمیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو جب ہم ایک بات کو جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ہم خوش فہمی میں رہنا پسند کرتے ہیں. شاید جس ملک میں، جس خطے میں، جس شہر میں، جس خاندان میں، جس ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں، شاید ہماری مجبوری ہو، ہم سچ نہ سننا چاہتے ہوں، نہ بتانا چاہتے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے ہونے کو. لیکن اب بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن اونچی آواز سے کہتے نہیں ہیں. بہت بار تو نہیں، ایک آدھ بار ایسے ہی ہوا کہ نظر آتا ہے لیکن آپ بول نہیں سکتے. رشتوں کی حقیقت آپ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. میرے احباب مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں، چلو بغداد جا کر یہ کہانی بیچ آتے ہیں. میرے احباب مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں، چلو بغداد جا کر یہ کہانی بیچ آتے ہیں. ابھی بازار ہے، مل جائیں گے کچھ دام بھی اچھے. ابھی بازار ہے، مل جائیں گے کچھ دام بھی اچھے. سو نالے دل کے اور پلکوں کا پانی بیچ آتے ہیں. زبانوں کی نئی تشکیل کی حد سے ذرا پہلے پرانے لفظ اور ان کے معنی بیچ آتے ہیں. وہ شہروں میں بھٹکتے رہتے ہیں پھر در بدر ناصر. وہ شہروں میں بھٹکتے رہتے ہیں پھر در بدر ناصر، جو بستی میں بزرگوں کی نشانی بیچ آتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جناب کال ڈراپ ہوگی اور ہم بات کر رہے تھے ابھی بازار ہے، مل جائیں گے کچھ دام بھی اچھے. تو شاید اسی میں سچائی ہے، اور بات بھی سچی ہے کہ اپنی اگر قیمت لگوانی ہو، اپنے آپ کو بیچنا پڑ جائے، تو دام تو اچھے لگنے چاہیے نا. جب بازار ہو تو پھر اپنے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کرنا چاہیے. یہ کیا حمزہ صاحب نے لکھا تھا کہ شام سمے کا دھندا ہے، بک جاؤں گا سستا میں. تو جب بکنا ہی ٹھہرا تو وقت تو صحیح ہونا چاہیے نا. یہ بھی کیا ہے کہ بکنا بھی پڑے اور ہو بھی شام.
تو وہ ایک شعر تھا نا کہ اگر ہونے نہ ہونے کا نتیجہ ایک سا نکلا تو ہم جینے اور مرنے کی میعاد رکھیں گے. تو بات یہ ہے کہ اگر بکنا ہی ہے تو اتنا تو اختیار ہونا چاہیے کہ بازار اچھا ہو, کم از کم قیمت تو اچھی لگ جائے. ہجر میں بھی وصال ہے مجھ میں. ابھی یہ کلام سنیں گے آپ نصیر احمد ناصر کا, تو اس میں کلام میں ایسا کوئی بھی سطر, کوئی بھی فقرہ, کوئی بھی شعر ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے کسی بھی جذبے کو, نشیب و فراز کو انہوں نے لفظوں میں نہ ڈھالا ہو. وہ لکھتے ہیں کہ ہجر میں بھی وصال ہے مجھ میں, روح پرور کمال ہے مجھ میں, سارے زیور ظروف چاندی کے ٹھیکرے ہیں سفال ہے مجھ میں. سفل سے ہے اور زیر سے ہے. سفال مطلب یہ جو ڈرائی فروٹس کے چھلکے ہوتے ہیں نا, بادام وغیرہ کا خول جو ہوتا ہے, یہ ہے سفال. ٹھیکرے ہیں سفال ہے مجھ میں, چند ذرات چکنی مٹی کے آئینے کی مثال ہے مجھ میں. اور ہے کہ اس لیے اس قدر چمکتا ہوں, کچھ ستارہ جمال ہے مجھ میں. کتنے بچے اچھلتے پھرتے ہیں, کتنے بوڑھے نڈھال ہے مجھ میں. جانے کیا کیا اٹھائے پھرتا ہوں, کیسے کیسے خیال ہے مجھ میں. اور ذرا دیکھیے گا خیال کہ ایک دن مجھ کو سوچ کر دیکھو, کیسے کیسے خیال ہے مجھ میں. خود سے لڑنا سرشت ہے میری, الف جنگ وجدال ہے مجھ میں. مجھ میں مشرق ہے اور مغرب بھی, سب جنوب و شمال ہے مجھ میں. مجھ میں تاریخ کی اداسی ہے, فلسفے پائمال ہے مجھ میں. ان گنت جانور درندے ہیں, آدمی خال خال ہے مجھ میں, جن کا کوئی کہیں جواب نہیں. ایسے کتنے سوال ہیں مجھ میں. کھینچتی ہے کشش زمینوں کی, کائناتی اچھال ہے مجھ میں. کیمیاوی عمل میں ہوں اب تک, ارتقائی ابال ہے مجھ میں. جو ابھی خام ہیں نیم پختہ ہیں, وہ زمانے بھی پال ہے مجھ میں. میرے اندر سماج ہے پورا, سارے رشتے بحال ہے مجھ میں. میں ازل کا ذہین پٹواری, فرد اور انتقال ہے مجھ میں. میں زمین کا حقیر درباری, آسمانوں کے تھال ہے مجھ میں. میں زمانے کا پیشرو ساتھی, وقت رفتہ کے سال ہے مجھ میں. مجھ میں تہذیب بھی ثقافت بھی, سب عروج و زوال ہے مجھ میں. مجھ سے پوچھو نا زندگی کیا ہے, مرگ آسا ملال ہے مجھ میں. مجھ سے پوچھو نا زندگی کیا ہے, مرگ آسا ملال ہے مجھ میں. مجھ میں ڈبکی مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی, مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی. عادت پڑی ہوئی تھی تیرے انتظار کی, کچھ ہار پھرو ڈالو گلدستے بنا, کچھ ہار پھرو ڈالو گلدستے بنا. آرام کا محراب آنگن میں سجا, آرام کا محراب آنگن میں سجا. پر شیر نے جایوں ہی تزم ہو بچھا رکھو, ہے رات اندھیری چوک پہ دیا, شاید کہ وہ آ جائے
علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. اور لاہور سے ہمارے ساتھ انیلا بات کریں. کیسی ہیں انیلا آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اور جو جہاں سن رہے ہیں ہمارے پاکستان سے باہر جو ہمارے بہن بھائی ہیں اور جو پاکستان میں، اللہ سب کو سلامت رکھے. آمین اور آمین ہمارے ملک کو قوم پہ اللہ تعالیٰ خاص نظر کرم کرے. آمین آمین. اور ہم اپنے ایران کے جو بہن بھائی ہیں ان سب کے لیے ہماری بہت سی دعائیں ہیں. بے شک بے شک. دن اور رات ہیں، ہر لمحے ہیں. جی ہاں بالکل. اللہ اپنا کرم کرے. آمین آمین. اور خوبصورت پروگرام، خوبصورت انتخاب سر. آپ کا بہت شکریہ. کیا لے کے آئی ہیں؟ میں جی پوچھ رہی تھی لاسٹ ٹائم سر کہ جب میں نے کل کال کی، میں نے آپ کی گفتگو سنی آواز سے، میں نے کہا بالکل چینج نہیں آیا سجاد خان صاحب نے. چینج آنا چاہیے تھا. نہیں بالکل نہیں آنا چاہیے. آپ اسی طرح بہترین ہے. میں تو بلکہ لوگوں کو کیسے سنتی ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اوور ایج ہو جائیں یا تھوڑی ان کی ایج میں جائیں جو ینگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب خان صاحب کی ایج میں جائیں تو ہماری آواز ایسی ہو جائے. ہاں وہ بھی بہت لوگ ہیں. وہ یہ پرابلم سجاد خان کے ساتھ تھا جو میرے سے چھوٹے. چلیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو کو ڈانٹ پٹتی تھی گھر میں. اچھا جتنی مجھے ڈانٹ پڑتی تھی اتنے یہاں کے بہت سارے ڈیجز ہیں ان کو بھی ڈانٹ پڑتی تھی، کیونکہ مائک پہ ان کی آواز میرے جیسی ہوتی تھی اور دوسری کال پہ آواز دوسری والی ہوتی تھی. اصل آ جاتی ہے. اصل تو آواز آ جاتی ہے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبصورت آواز دی ہے. سب اللہ کا کرم، سب اللہ کا کرم. اور کل آپ نے جو بات کی اولڈ ہوم کے بارے میں، تھوڑی سی اس کے لیے بات کرنا چاہوں گی. جو بوڑھے لوگوں کے لیے، مطلب جو میں سوری آپ بالکل بات کریں اور پورا ٹائم لیں، کیونکہ باقی جو ہولڈ پہ جرمنی میں ہمارے ساتھ اقبال صاحب تھے، اقبال مخلص، وہ میرا خیال ہے ان کو پتہ چل گیا کہ ہم مخلص نہیں ہیں ان کے ساتھ، وہ تو ڈراپ ہو گئے ہیں. دوسری بھی جو جتنی بلنک کر رہی تھیں لائٹس وہ خیر آف ہو گئی ہیں. دوبارہ آ جائیں گی کالز. بہرحال یہ پروڈکٹیو بات ہے. میں جلدی جاتی ہوں تاکہ وہ نہیں، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، وہ آج میں نے شیئر نہیں کی. میں پروگرام میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا سٹارٹ میں. میں نے آج ایک پوسٹ پڑھی اور اس میں یہی تھا کہ ایک بہت نامی گرامی فیملی کی خاتون ہیں اور ان کے جو بچہ لوگ ہیں، کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے اور بیٹی بہت بڑے کوئی نجی بینک کی وائس پریزیڈنٹ ہیں. وہ پورے ناموں کے ساتھ ڈیٹیل آئی تھی. تو ان کے ایک بیٹے نے کیا کیا کہ ان کو سندھ کے کسی یتیم خانے میں چھوڑ کے وہ چلے گئے. اور اب انہوں نے اپیل کی. ابھی رات کو ہی ہم نے بات کی اور صبح وہ میری پوسٹ، وہ پوری ڈیٹیل تھی. مجھے کیونکہ ہم اسٹیٹ چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ناموں کے ساتھ آپ شیئر نہیں کر سکتے. چیزیں بہت ساری ایسی ہیں اور بول بھی نہیں سکتے. یہ تو میری مینجمنٹ کا اور میری پروگرام مینیجر کا بڑی سپورٹ ہے، جو میں 2-4 باتیں کر لیتا ہوں. یہ بڑی بات ہوتی ہے، شیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں تو یہ بڑا دل دکھانے والی بات ہے کہ جس عورت نے 60 70 75 سال جو ہے وہ دیے ہیں اتنی بڑی فیملی کی عورت نے، اور وہ اس کے بچے جو ہے وہ اس کو یتیم خانے میں چھوڑ کے چلے گئے. حالانکہ پتہ ہے کہ یہ زیادہ اٹس ناٹ مور دین لائک 5-6 مہینے 1-2 سال بزرگوں نے کتنا زندہ رہنا ہوتا ہے. تو بہرحال آپ شیئر کریں. پچھلے دنوں میں نے بھی اس سے ایک واقعہ سنا جی کہ یہ جو آپ کل وہ ایدی صاحب کے بیٹے کو کسی نے کال کی کہ ہمارے نا فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں دفنا دیں. یس اور ہم لیٹ ہو رہے ہیں. ہم نے اپنی فلائٹ لے کے چلے گئے. جی ہاں بالکل سنا ہوگا آپ نے. ہاں جی. اور وہ ان صاحب کو اپنے فادر کو ان کو دیکھے تو چلے گئے. ہاں وہ اسلام آباد میں وہ کیس، وہ فیملی، وہ ثانیہ، وہ حادثہ وہ اسلام آباد کا ہے. تو یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی، اپنی خواہشات سب کا گلا گھوم دیا صرف ان بچوں کی خاطر، اپنی اولاد کے لیے. اور ہم کیا دیتے ہیں، یہ ایسی اولادیں کیا دیتی ہیں. ایسی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. خود میرے تایا جان کے ساتھ یہ سین ہوا. ساری فیملی امریکہ میں
اور تایا جان یہاں اکیلے رہ گئے. تایا جان کچھ مہینے پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی اور 3-4 ماہ گزرے ہوں گے. تایا جان جو تھے اپنا دینی توازن کو بیٹھے, تو بچے آتے تھے چلے جاتے تھے بس, اور ان کے پاس ملازم رکھے ہوئے تھے. اب بیٹا آیا تو وہ ان کو کہنے لگا کہ ان کو میں کسی جگہ یتیم خانے یہ اولڈ ہوم کسی میں رکھوا جاتا ہوں, کیونکہ انہیں کون سنبھالے گا. تو میرے بھائی جو تھے وہ بڑا ناراض ہوئے. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, جو میرے بڑے بھائی ہیں چیف مارشل, تو وہ بڑا ناراض ہوئے. وہ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو تم نہیں سنبھالو گے اپنے باپ کو تو کون سنبھالے گا, کل کو تمہیں کون سنبھالے گا. تو تم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہارا کیا ہوگا, تمہارے اپنے آگے کیا آنا ہے, تم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہو. جو تم کر رہے ہو وہ اس کو سمجھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اور انیلا یہ جو ٹائم ہے نا, یہ 15-20 سال, یہ ابھی یہ بچہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جب آپ آئے تھے تو کیا ہوا تھا. تو یہ 15-20 سال جو ہے نا, یہ تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ گزرتے گزرتے کوئی 1 صدی لگے گی, تو ایسا ہوتا نہیں ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. یہ ٹائم جو ہے نا یہ بس ابھی گزر جائے گا, اور پھر دیکھیے گا ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. اور آپ دیکھیں سر کہ وہ والد کو لے کے نہیں جانا چاہ رہے تھے اپنے ساتھ امریکہ, یہاں چھوڑنا چاہ رہے تھے. 1 مہینہ والد بیمار رہے ہیں, وہ والد کے پاس ہی بیٹھ رہے ہیں, اور اس دوران اپنے والد کی خدمت کے بہانے سے انہوں نے ساری پراپرٹی اپنے نام کروا دی. اچھے بالکل اکیلے, خود اپنے نام, بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا. نہیں وہ تو پھر بھی بڑے نیک لوگ ہیں. کچھ لوگ تو جب فوت ہو جاتے ہیں والد تو وہ اطلاع ہی نہیں دیتے کہ والد فوت ہو گئے, وہ پہلے ان کے اسٹیمپ پہلے انگوٹھے لگواتے ہیں. اور آپ دیکھیں وہ بیچارے کچھ دن بیمار رہنے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو جب ہم سب گئے, ہم بڑا دکھ ہوا. تایا جان بیچارے, ہم لوگ تو بڑا پریشان ہوئے کہ دیکھو بیٹے کیا کر رہے تھے, لو بھائی آزاد ہو گئے. تمہیں کہیں رکھوانا نہیں پڑا نا, تمہیں کہیں لے جانا نہیں پڑا میرے ساتھ. ایسے ہی دیکھیں, اور یہ اتنے گولڈن لوگ ہوتے ہیں, نہیں ملتے دوبارہ. بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, سب کے دلوں میں اس چیز کی جو ہے اویئرنیس ڈالے, کہ خیال ڈالے, احساس ڈالے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی قدر کرنی ہے. ایسا ہی ہے. تھینک یو سر, آپ نے مجھے ٹائم دیا, اور کچھ سناؤں گی اور پھر اجازت چاہوں گی. جناب ارشاد. دشتے وحشتے ہجر دیکھ کے ڈر جاتا ہوں, دشتے وحشتے ہجر دیکھ کے ڈر جاتا ہوں, تجھ سے آگے کا سفر دیکھ کے ڈر جاتا ہوں. روز ڈھلتے سورج کی طرح شام گئے, روز ڈھلتے ہوئے سورج کی طرح شام گئے, میں بھی درد کے دریا میں اتر جاتا ہوں. وہ بھی چپ چاپ بیٹھا کہیں روتا ہوگا, وہ بھی چپ چاپ بیٹھا کہیں روتا ہوگا, چپ چاپ کہیں بیٹھا روتا ہوگا. میں بھی راتوں کا ذرا دیر سے گھر جاتا ہوں. میں نے بھی جرم بغاوت کے ستم جھیلے ہیں, میں نے بھی جرم بغاوت کے ستم جھیلے ہیں. میں بھی اب جدھر لوگ جائیں ادھر جاتا ہوں. واہ واہ. میں بھی اب جدھر لوگ جائیں ادھر جاتا ہوں. چل پڑا ہوں زمانے کے اصولوں پہ محسن, بہت اچھا. چل پڑا ہوں زمانے کے اصولوں پہ محسن, میں بھی اب اپنی کہی ہوئی باتوں سے مکر جاتا ہوں. واہ واہ. بہت شکریہ سر, آپ کو بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. سب کے لیے بہت سی دعائیں, اور آپ کے لیے بھی. آمین آمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا حال چال ہے سجاد بھائی؟ اللہ کا بڑا کرم, بڑا احسان حسان. ماشاءاللہ بہت پیارا شو, اور بہت ہی پیاری آپ یہ آر جے انیلا صاحبہ کی باتیں. آپ کو بہت شکریہ. میں نے پہلے آپ کی وہ بات سن کے نا, وہ والدین والی, اور وہ میں تو شعر میں نے کوئی اور کہنا تھا, پہلے یہ کہتا ہوں کہ جوانی حسن میخانے لب و رخسار دکھتے ہیں. جوانی حسن
میخانے لبو رخسار دکھتے ہیں، حیا کے آئینے بھی اب سرے بازار دکھتے ہیں، ہاں شرافت ظرف ہمدردی دلوں سے ہو گئی رخصت، جہاں دولت چمکتی ہے وہاں کردار دکھتے ہیں۔ ابھی واقعہ آپ یہ ڈیلا بھی سنائی تھی، میں نے بھی تھوڑے دن پہلے ایک واقعہ سنا کہ فیصلہ آباد میں نا جگہ نام نہیں کی تھی والد صاحب نے، ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ سر نام بتائیں گے آپ؟ جی میرا نام محمد اقبال ہے، لیکن جگنو جونیئر کے نام سے مجھے سارے کالر پہچان جائیں گے۔ شو میں تو میں کال کرتا رہتا ہوں، آپ کے شو میں فرسٹ ٹائم کال کی ہے، سنا پہلے بھی 2-3 بار ہے جناب۔ تو وہ یہ واقعہ یہ تھا کہ وہ نا والد صاحب کو دفنا دیا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ جگہ کسی کے نام نہیں تھی، ابھی والد صاحب کے نام نہیں تھے، اس کے بڑے بیٹے نے قبر سے نکال کے، نعوذ باللہ قبر سے نکال کے، اللہ معاف کرے، ان کے انگوٹھے لگوائے۔ جناب معذرت چاہتے ہیں۔ جی جی میں آپ سے بات یقین کریں کیسے وہ تھوڑا سا میں تو نروس ہی ہو رہا ہوں، کہاں سے بات شروع کر کیسے کر کے ماشاءاللہ ایک سکنس ہی رہ جاتی ہے واقعی، اگر آپ تھوڑا بہت ادب سے آپ کا شوق ہے یا الف بے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے تو سیکھنے کے لیے پھر آپ جیسے دوستوں سے تھوڑی بہت مرحمت مل جاتی ہے، آپ کو بڑا اچھا لگتا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، بس تیاری ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اقبال مخلص صاحب بات کریں اور جرمنی سے کال کرتے ہیں، ہمیں پروگرام میں شامل رہتے ہیں۔ جناب جناب اللہ کا بڑا کرم، اس ذات کا بڑا شکر۔ کلام شامل کر دیں، پھر پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ پروگرام کیا شامل کر سکتے ہیں، نہ ہے واسطہ شاعری سے، نہ ہے کبھی شعر کا، تیرے ہجر و فراق نے ہم سے کیا کیا لکھوا دیا۔ کیا بات ہے، اس میں ایک حق کی گزارش یا انسانیت نامہ سے جسارت کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب 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 کچھ اس طرح سے ہم نے کاٹی ہے زندگی کہ روز روز جی جی مرتے رہے تھے ہم، میں رنگ ہزار رنگ رہ گئے، آبیاری معجزوں کی کرتے رہے تھے ہم۔ واہ 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 واہ۔ جیون کے دہائے پر ہر لمحہ نفی جمع امال کی بس کرتے رہے تھے ہم۔ جہد مسلسل تھا بس اسے مقصود، جہد مسلسل تھا بس اسے مقصود، وقت طلب خواہشات کی کرتے رہے تھے ہم۔ شاید میری طلب میں ہی کمی رہی باقی، جو خزینے افراز کے پڑھتے رہے تھے ہم۔ واہ واہ۔ وقت چل چکا تھا ایک قیامت کی چال، وقت چل چکا تھا ایک قیامت کی چال،
बस किनारे फिरदौस के डरते रहे थे हम, सुनते रहे उठेगा, आपकी नजर कर रहा हूँ सर, अच्छा, सुनते रहेगा उठेगा हम ही से नया दौर, वाह वाह वाह, उठेगा हम ही से नया दौर, इसी एतबार मरते रहे थे हम। बहुत खूब, बहुत खूब। अब आहे नाले कौन सुने, कौन तुझे सहारे है, अब आहे नाले कौन सुने, कौन तुझे सहारे है, इल्जाम जीने का भी दल धरते रहे थे हम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मशहूर मोहम्मद इकबाल भी बहुत। दिल को बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे अब आपसे सुनने के बाद। ज़ाहिर है मैं थोड़ा सा वजह से अर्ज कर रहा था कि मेरा शेड्यूल अपसेट सा हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके टाइमिंग का मैंने रिक्वेस्ट इस तरह से बताई है। आपने सैटरडे और फ्राइडे का है ना, जी 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 जी, वहाँ पे 11 बजते हैं और यहाँ पे 2 बजते हैं। जर्मनी में डेफिनेटली इट्स 11 o'clock। मैं अप्रोक्सीमेटली इसी वक्त ही हाजिर आता हूँ, आधा घंटा प्लस माइनस में ना, तो रिक्वेस्ट होगी अल्लाह ताला सर इंशाल्लाह फ्राइडे नाइट को मुलाकात है। अब तीसरी किताब का सिलसिला कोशिश कर रहा हूँ। पिछले दिनों बस थोड़ा सा आप जब की तरफ गया हुआ था, वहाँ किसी आपकी तरह एक मुखलिस से अच्छे दोस्त हैं बड़े अरसे से, वो भी यहाँ पर आप जब आएंगे फ्राइडे नाइट को नेक्स्ट टाइम, तो अपनी पहली दोनों किताबों के जो 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 बुक टाइटल है वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे और उसमें से कलाम भी शामिल करेंगे, और आप हमें बताएंगे भी कि कहाँ से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वी कैन गेट योर बुक्स। ऑफ कोर्स इंशाल्लाह ट्राई माय बेस्ट। जो खुदा करे पाकिस्तान आता हूँ तो जरूर हाजिरी दूंगा, लेकर सर यू आर मोस्ट वेलकम। से रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझे एड्रेस व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपसे ले लिया है, शेयर करके यू आर मोस्ट वेलकम रिक्वेस्ट करूंगा। तो खुदा करे कि अगर आप तक कुछ पहुंच सके, मतलब यही होता है कोई, जिस तरह मैंने शुरू में बताया ना कि वाह बस जायकार तो हमें इसकी दरकार नहीं है, बस ये होता है कि थोड़ा बहुत अल्फाज का जो तकद्दुस का सिलसिला है उसमें अगर अपना कंट्रीब्यूशन एक ज़र्रे बराबर या इकबाल बराबर भी हो जाए तो समझते हैं कि हम अपने आप को इस दुनिया के लिए। आप खुश आमदीद, आपको आप यू आर मोस्ट वेलकम, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। देश वालों के लिए स्पेशली थोड़ा बहुत ये रियाती जो सिलसिला है थोड़ा सा रोई था। थैंक यू बहुत शुक्रिया, टेक गुड केयर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जनाब, और वक्त आन पहुँचा इजाज़त लेने का। एक गज़ल के चंद अशार और उन मोहतरम दोस्तों के साथ माजरत जिनसे बात नहीं हो पाई और अभी भी नहीं हो रही। आप इस लम्हे में भी आप प्रोग्राम में कॉल्स कर रहे हैं, किसी और बेहतर दिन आपसे बात हो जाएगी। चंद अशार, 2-3 अशार और उसके बाद आपसे इजाज़त ले लेंगे। लिखा कि लश्कर इश्क ने जब से ख़ैमे किए, कुछ न कुछ रोज़ सरहद बढ़ा ली गई। लंबी बहर की गज़ल है, इरफान सिद्दीकी, और किताब का नाम दरिया। लश्कर इश्क ने जब से ख़ैमे किए, कुछ न कुछ रोज़ सरहद बढ़ा ली गई, और फिर एक दिन दिल की सारी ज़मीं दर्द की मुमलिकत में मिला ली गई। रात को रुक के सहरा जगाया गया, जब थकन से बदन की तनाबें गिरी। अपने हाथों से तकिए बनाए गए, अपनी मट्टी की चादर बिछा ली गई। एक चिड़िया की आवाज़ आती रही, मेरे बच्चों को मुझसे छुड़ाया गया, मेरी बस्ती से मुझको निकाला गया, मेरे जंगल में बस्ती बसा ली गई। दस्ते खाली पे क्या हौसला कीजिए, कैसे जीने की कीमत अदा कीजिए। आपके दरबार में नजर सर भेज कर बच निकलने की सूरत निकाली गई। ऊंचाई रहजना से गुजरते हुए कुछ बचाना भी था, कुछ लुटाना भी था। अपनी सदियों का सोना लुटाया गया, अपने ख्वाबों की दुनिया बचा ली गई। खत्म होता है उस रात का माजरा। अब जी क्या पूछते हो कि फिर क्या हुआ। फिर चरागों की आंखें बुझा दी गईं, फिर गुलों की जुबान काट डाली गई। सारे मंजर गुबारे पसे कारवां हो गए, बामो दर सब धुआं हो गए। अब मनाजात का वक्त है, घर चलो, सैर की जा चुकी खाक उड़ा ली गई। अल्लाह आपको अच्छा रखे। अस्सलाम वालेकुम।
ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ। ਕਰ ਬੈਠੀ ਸੱਜਣਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ, ਕਰ ਬੈਠੀ ਸੱਜਣਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ। ਰੋੜ ਬੈਠੀ ਦਿਲ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਤਬਾਰ ਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ। ਤੇ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ। ਅਸਾਂ
पिछला जो सानू कहना ते दीपा साडा दिल मोड़ के दुख पिछला जो सानू कहना ते दीपा दिल को छू जाती है यूं रात की आवाज कभी चौंक उठता हूँ कहीं तूने पुकारा ही न हो मरने के बाद भी मेरी आँखें खुली रही मरने के बाद भी मेरी आँखें खुली रही आदत पड़ी हुई थी